فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جب وہ دونوں پہنچے اس جگہ پر جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، تو یہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ وہ جو مچھلی لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہوئی، سمندر میں چلی گئی، لیکن یہ دونوں بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ، اور اس مچھلی نے اپنا ایک راستہ بنا لیا سمندر کے اندر، فی البحر سربا، اور راستہ بھی کس طرح بنایا؟ سرنگ کے طور پر، یعنی اس طریقے سے مچھلی سمندر کے اندر گئی کہ پیچھے ایک سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، جب یہ دونوں آگے بڑھ گئے، موسیٰ علیہ السلام سو کر اٹھے اور پھر کہا بھائی چلو آگے کا سفر کرنا ہے۔ جب آگے بڑھ گئے تو کہا اپنے نوجوان شاگرد سے، آتنا غداءنا، لاؤ بھائی ذرا ناشتہ لاؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر سے ہمیں بہت تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے، لاؤ ذرا ناشتہ واشتہ کراؤ، بہت جو ہے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے۔ قال ارأیت، اب شاگرد نے کہا حضرت یہ تو عجیب قصہ ہو گیا، میں تو بھول ہی گیا آپ کو بتانا۔ کیا بھائی؟ اذ اوینا الی الصخرۃ، حضرت جب ہم وہاں چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، فانی نسیت الحوت، میں تو مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان وان اذکرہ، اور حضرت مجھے اس کے بارے میں یاد دلانا یقیناً شیطان نے بھلا دیا۔ آپ نے تو بار بار کہا تھا کہ جہاں بھی یہ مچھلی زندہ ہو جائے مجھے بتا دینا، مجھے یاد دلا دینا۔ حضرت جب کل وہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، لیکن میں تو بھول ہی گیا آپ کو بتانا، اور مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور پھر کہنے لگے حضرت مچھلی نے وہاں پر اپنا راستہ سمندر میں بنایا اور عجیب طریقے سے بنایا۔ مچھلی تھیلے کے اندر سے نکل کر سمندر میں گئی اور عجیب طریقے سے سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ قال ذالک ما کننا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے اللہ کے بندے، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، یہی تو ہماری منزل تھی، اسی منزل پر تو ہم نے جانا تھا، تم نے اتنا خام خواہ کا یہ اتنا لمبا آگے کا سفر کروا دیا۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر دونوں واپس پلٹے اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے، واپس اسی جگہ پر گئے جہاں پر وہ مچھلی سمندر کے اندر گئی تھی۔ فوجدا عبدا من عبادنا، اب یہاں پر دونوں حضرات دیکھتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ چادر تان کر سمندر کی سطح پر لیٹا ہوا ہے۔ یہ کون بندہ تھا؟ یہ میرے عزیزو حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک شاید زندہ رہیں گے، کیونکہ دجال کے بارے میں بھی، دجال کی جہاں پر احادیث آتی ہیں وہاں پر بھی ایک حدیث میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ایک موقع پر حضرت خضر علیہ السلام دجال کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ دجال ان سے سوال کرے گا کیا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ آپ فرمائیں گے تجھے، ارے تو کانا دجال، تجھے کون خدا مانے گا؟ یہ سن کر دجال لعین حضرت خضر علیہ السلام کو بیچ سے چیر دے گا، ایک ٹکڑا ادھر اور ایک ٹکڑا ادھر، قتل کر دے گا، اور اس کے بعد اپنے جادو کے زور سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر سوال کرے گا اب تو نے میری طاقت، میری قدرت کو دیکھ لیا، کیا اب بھی مجھے خدا نہیں تسلیم کرے گا؟ تو اس دفعہ حضرت خضر علیہ السلام پہلے سے زیادہ قوت اور مضبوطی کے ساتھ فرمائیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا، تو دجال ہے، تو رب نہیں ہو سکتا، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج تک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ کی مصلیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے علوم دیے ہیں میرے عزیزو جو کسب اور محنت سے حاصل نہیں کیے جاتے۔ اللہ نے کس مصلحت سے، کس حکمت سے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ان کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ ان کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی حضرت خضر علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے وہیں پر سبزہ اگ جاتا تھا، سبزی اور ہریالی پیدا ہو جاتی تھی۔
اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو دونوں حضرات وہاں آئے، اللہ کہتے ہیں فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے وہاں پایا، سمندر کے اوپر چادر تان کر لیٹے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر کے سلام کیا، کون ہو بھائی؟ کہا کہ جی موسیٰ۔ کون سے موسیٰ؟ کہ جی وہی جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا لینے آئے ہو؟ کس مقصد سے آئے ہو؟ حضرت اللہ نے بھیجا ہے، آپ سے استفادہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا وہ بندہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے خصوصی رحمت سے نوازا تھا۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور یہ ہمارا وہ بندہ ہے جس کو ہم نے خاص اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا تھا، علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد میرے دوست و عزیزو کیا ہوتا ہے وہ واقعہ اگلی آیات میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔